آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہو؟ دل کا علاج کرانا، دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کی کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہو؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی، کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہو۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہو۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی یا ناپاک ہو گئی ہے۔ ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو۔ یہ 2 طریقے۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے، میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خود جو ہے
اپنے ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کی. ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے. 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے. اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی. اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے. تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کے بندے کے دل کو پاک و صاف کرے. یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے. ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے نہیں آتے. فرشتے دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں. کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی. واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں. کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا. سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا اپنے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے. دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے. حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا. دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے. وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دی، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو، ان کے دلوں کو پاک کی. کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے. ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے. خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے. صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی. میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا. لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی، مخدومان ماررا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم. یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے. اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے. آج ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو
تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے, ذکر ختم ہو گئے. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دی. خانقاہیں ہیں آج بھی, خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے, کیونکہ بہت سارے خانقاہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں, اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں, منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہو, اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا, یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیزو, ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں, لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے, اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے, یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, مارہرہ متحرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے, تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال, اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا, بھوکا رکھا جاتا, اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے, اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم, اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے ہیں, مہمان ہیں, آپ آج رہیے, کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرائے, خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا, خوب مچھلی کھلاؤ, باقی کچھ بھی مت کھلاؤ, آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا, پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے, پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی, اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے, چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی, بہت تیز پیاس لگتی, کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے, پکارا پکارا پکارا, کوئی نہیں آیا. چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے, یہ کیا کر رہے. بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے. صبح ہو گئی, پارا گرم تھا. صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دی. کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے, یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا, پانی نہیں دیا, میں رات بھر تڑپتا رہا. کہاں ہیں حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے, سید آل رسول رحمۃ اللہ. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے, کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں, نرم ہو جائیں, آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا. ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے, آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے, اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤں. اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی, ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے. عزیزان گرامی, اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں, میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا. جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے. اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی, گھر گھر میں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہی, یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے, مجھے خیال نہیں پڑتا ہے. اورنگزیب ہاں, چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے, ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہو, دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. خیمہ جانتے ہیں نا, ٹینٹ. 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے, زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے. یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے,
वो बुजुर्ग दिल्ली में खीमा बांध करके अपने मुरीदीन को तलकीन कर रहे थे और वहां सिमा की महफिल चल रही थी, महफिल सिमा। महफिल सिमा का मतलब यहाँ बहुत सारे लोग धोखे में आ जाते हैं, डांस करने को, रक्स करने को समझते हैं महफिल सिमा। बेवकूफो, तुमने औलिया कामिलीन की धज्जियां उड़ाना शुरू की। कव्वाली जिस तरह से रक्स और डांस कर रहे, ये महफिल सिमा नहीं। महफिल सिमा तो वो थी कि उनको अगर चाकू भी मार दी जाती तो उन्हें खबर नहीं होती। महफिल सिमा में क्योंकि जो हकीकी कलाम पढ़े जाते थे और साहब जो पढ़ने वाले हो बाशरा होते थे, महफिल में बैठने वाले अहले दिल होते थे। यहाँ नमाजों का ठिकाना नहीं है और सिमा से कहाँ लुत्फ आएगा। हाँ, ये इन लोगों को देखें आप, ये जितने भी झूमते रहते हैं, हा हू करते हैं, डांस कर रहे हैं, इनके सामने कुरान की 2 सूरतें पढ़ो, देखो कौवे की तरह बैठे रहे। मियाँ, अल्लाह का कलाम तेरे दिल पे असर नहीं किया, एक आदमी एक शायर की बात पर तू झूमने लग गया। कैसी ना इंसाफी है, कैसी ना इंसाफी। जो तेरा खालिक बयान कर रहा है वो करामे रब्बानी कभी सुनने का दिल नहीं करता तुझे। कुरान मुकद्दसा सुनते होना ये चाहिए कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, यह और बात है कि हमें अशार उर्दू के समझ में आते हैं तो ठीक है, हम झूमते हैं, लेकिन ये इसको जो सिमा कहा जा रहा है वो गलत है। सिमा क्या था वो मैं आपको बताऊं। असली सिमा, दिल्ली के वो बुजुर्ग अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए हैं, सिमा में मशगूल थे। सिमा एक तरह का जिक्र इलाही है, अल्लाह की हम्द बयान की जाती थी अशार में। बादशाह वक्त का एक निगरान था, वो बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी इस तरह के हरकतें नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी तबले बज रहे हो, बाजे बज रहे हो, ये सब उनके यहाँ अलाउड नहीं था। उस जमाने में जो बादशाह थे वो शरीयत के बहुत पाबंद थे। तो उनके निगरान ने पुलिस को हुक्म दे दिया कि देखो इसमें एक फकीर बैठा है, 10-12 मुरीदीन है, यहाँ सिमा चल रहा है, इस क्या करें। उन्होंने हुक्म दिया कि 4 रस्सियां काट दो, खीमा उनके ऊपर गिर जाए। लकड़ियों का खीमा होता। पुलिस गई, उनकी 4 खीमे के जो रस्सियां थी सबको काट दिया। 4 रस्सियों को काटा, वो खीमा जो है उसी तरह से हवा में मुअल्लक रहा, उनके ऊपर किसी के ऊपर भी नहीं गिरा, किसी पर नहीं गिरा। तब उस निगरान बादशाह ने, बादशाह के जो निगरान थे, उन्होंने कहा छोड़ दो इस जमात को, ये हकीकी सिमा में मशगूल है, हकीकी जिक्र में मशगूल है। जिक्र इलाही की बरकत ये है मेरे अजीजों कि एक मकाम ऐसा आता है कि अगर आप सहरा में खड़े होकर, मैदान में खड़े होकर जिक्र के उस मकाम को जब पहुंचेंगे, तब की बात कर रहा हूँ, अगर आपने जिक्र करना शुरू किया, उड़ते हुए परिंदे रुक जाएंगे जिक्र के मौके पर। हाँ, लेकिन जुबान में वो तासीर आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब दिल पाक हो। यूं समझ लें कि एक हौज है और टोटियां हैं। हौज में गंदा पानी हो तो हर टोटी में से गंदा पानी निकलता है, हौज में पाक पानी हो तो हर टोटी से पाक पानी। ये दिल हौज है, इसको पाक करोगे तो हाथ से भी अच्छे काम होंगे, आंख से भी अच्छे, मुंह से, जुबान से भी अच्छे, पैरों से भी अच्छे काम होंगे। ये सब टोटियां हैं और यही अगर नापाकी भरी है तो जुबान खुलेगी तो गलाजत, आंख उठेगी तो गलाजत, हाथ उठे तो गलाजत। ये सारी बीमारियों की जड़ ये दिल के अंदर मौजूद। इस दिल की पाकी अशद जरूरी। 2 चीजें मैंने बताया, इस दिल की जमीन को नरम करना हो, पाक करना हो, जिक्र इलाही की बारिश होनी चाहिए या शेख कामिल की निगाहों की गर्मी होनी चाहिए। बस ये 2 चीजें दिल को पाक करती। अजीजा ने गिरामी, ये दोनों चीजों से आज हम आदी हैं। ना हम जिक्र कर रहे हैं और ना किसी शेख की सोहबत में बैठ रहे। हम किसी शेख की सोहबत में बैठने का भी वक्त नहीं निकाल पाते। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना दिलों को नरम करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम 100 रकात अगर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, उससे बेहतर है कि किसी अहले दिल की बारगाह में 1 मिनट का वक्त गुजार, क्योंकि यहाँ दिलों की पाकी होती है। वहाँ शैतान गुरूर लाता है, तकब्बुर लाता है तुम्हारी इबादतों का। खैर, हम यहाँ पर, मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूँ, एक आपके अंदर चेंजिंग ये लाना चाहता हूँ कि कभी इसकी भी फिक्र करो। अल्लाह ताला ने हमें जिस्म भी दिया है और रूह भी दिया है। जिस्म को भूख लगती है तो दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं। इनमें से एक खाना छोड़ दें तो चक्कर आके गिरने लग जाते हैं। या कुछ लोग बर्दाश्त करते होंगे, 2-3 टाइम का खाना छोड़ दो, फिर दूसरे दिन देखो क्या हालत हो, आंखें बाहर आने लगती हैं, हाथ पैर झूमने लग जाते हैं, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें मालूम है कि जिस्म को एक दिन मैं भूखा रखूं तो ये इतनी कमजोरी आती है। इस रूह को कई सालों से भूखा रखे हो, फिर इस रूह का मकाम कहाँ होगा आज? रूह की ताकत हासिल करने के लिए जानते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत हिंदुओं के पंडित करते हैं जो तपस्या करते हैं। उनको जाके पूछो ये
جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی، آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کی۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہو۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے۔ یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں، ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ذکر کو قبول کرے۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں، ذکر الہی۔ اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے۔
جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا. تو یہاں آج یاد کر لے اسے, آج اس کا ذکر کر لے, وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑ. میرے عزیزو, ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے. آج ہمارے دل بیمار ہیں, روح بیمار ہیں, اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں. بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دائرے میں, حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں, میں کمینہ ہوں, میں بد اخلاق ہوں, لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا. 40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا. ایک مقبول ضرور ہوگا. جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں, اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کر. جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے. دوسری چیز اس کے آداب ہیں. اس کے آداب میں یہ ہیں کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا, سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو, اپنے دل کو آزاد کرنا. صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے ساتھ. جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا, اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں, بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہو. تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت. روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں ہوگا, 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں ہوگتا. نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی. کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی. وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے, روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے, لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے. اسی طرح میرے عزیزو, ذکر الہی کی یہ بارش ہے, قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے. یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے, نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکلا. سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں. کبھی نیند آئی, کبھی بغا سے آئے, جمائیاں آئی, یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا دل حاضر نہیں رہتا. اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے, زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے. یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا, اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اذکار ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے, ان کے نعتیہ کلام ہے, ان کے حمد کے پوری کتاب ہے. ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو. ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر, جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں, صرف وہی ہے اور کوئی.